بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زینور ہے، یعنی کہ زنبور، چمٹا۔ زنبور وہ ہوتا ہے جس کے اگلے سرے موڑے ہوں، یعنی کہ چمٹا ہوتا ہے وہ، تو زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے، اور پھر وہ کلیہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے چھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اب تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم نے ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا، اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی، اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ بیٹھتی ہے، وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں نے ایک شخص کھڑا ہے۔ اس کے بیچ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، اور وہ اس کو ٹھونک رہا ہے۔ پھر دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے، اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا۔
اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا۔ اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصیتوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ اصرار تھا نبی علیہ السلام کا کہ مجھے بتا دو کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کرتا تھا کہ وہ تمام باتیں یہاں میں مشہور ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا اور وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کی غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کے نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گردا گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہے۔ جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک درگاہ دوزخ کا ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ اور ان دونوں نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں۔ اس فرشتے کا کام وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، وہ فرشتے ہیں جس کے متعلق کسی چیز کو اور دوسرے فرشتے میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب انبیاء علیہ السلام کا وحی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹے کا کہ کسی سخت سزا ہے، کیسی سخت سزا ہے۔ دوسرا عالم بے عمل، تیسرا زنا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔